اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک ایمان نہ لے آئیں کہ ایک مومن کنیز مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی بھلی معلوم ہو، اور مشرکین کو بھی لڑکیاں نہ دینا جب تک مسلمان نہ ہو جائیں کہ مسلمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو۔ یہ مشرکین تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں اور خدا اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ حیض ایک اذیت اور تکلیف ہے، لہٰذا اس زمانے میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب پاک ہو جائیں تو جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے اس طرح ان کے پاس جاؤ، بے تحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں چاہو داخل ہو جاؤ اور اپنے واسطے پیشگی اعمال خدا کی بارگاہ میں بھیج دو اور اس سے ڈرتے رہو۔ یہ سمجھو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنا ہے اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو۔ خبردار، خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ قسموں کو نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں مانے بنا دو۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ خدا تمہاری لغو اور غیر ارادی قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن جس کو تمہارے دلوں نے حاصل کیا ہے اس کا ضرور مواخذہ کرے گا۔ وہ بخشنے والا بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک جماع کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد واپس آ گئے تو خدا غفور الرحیم ہے، اور طلاق کا ارادہ کریں تو خدا سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ متعلقہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں گی اور انہیں حق نہیں ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کی پردہ پوشی کریں، اگر ان کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے، اور پھر ان کے شوہر اس مدت میں انہیں واپس کر لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر اصلاح چاہتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق بھی ہیں جیسی ذمہ داریاں، اور مردوں کو ان پر ایک امتیاز حاصل ہے، اور خدا صاحب عزت و حکمت ہے۔ طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، اس کے بعد یا نیکی کے ساتھ روک لیا جائے گا یا اس نے سلوک کے ساتھ آزاد کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ یہ اندیشہ ہو کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو جب تمہیں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ وہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں کے لیے آزادی ہے اس فدیہ کے بارے میں جو عورت مرد کو دے، لیکن یہ حدود الہیہ ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو حدود الہی سے تجاوز کرے گا وہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو عورت مرد کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرا شوہر کرے، پھر اگر وہ طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں میل کر لیں، اگر یہ خیال ہے کہ حدود الہیہ کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ حدود الہیہ ہیں جنہیں خدا صاحبان علم و اطلاع کے لیے واضح طور سے بیان کر رہا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ مدت عدت کے خاتمہ کے قریب پہنچ جائیں تو یا انہیں اصلاح اور حسن معاشرت کے ساتھ روک لو یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو، اور خبردار، نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں نہ روکنا کہ ان پر ظلم کرو، جو کہ ایسا کرے گا خود اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ اور خبردار، آیات الہی کو مذاق نہ بناؤ، خدا کی نعمت کو یاد کرو، اس نے کتاب و حکمت کو تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔